بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیر البشر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن چند صحابہ کرام کے درمیان رونق افروز تھے کہ گہرے سانولے رنگ کے ایک کشیدہ قامت آدمی جن کے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو چلے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایسے لہجے میں سلام کیا جس میں بے پناہ عقیدت اور محبت پائی جاتی تھی۔ انہیں دیکھ کر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر روشنی پھیل گئی اور لسان رسالت پر یہ الفاظ جاری ہو گئے: آسمان کسی ایسے شخص پر سایہ فگن نہیں ہوا اور زمین نے کسی ایسے شخص کو کندھوں پر نہیں اٹھایا جو ابو ذر سے زیادہ سچی زبان رکھتا ہو، اور کائنات کے ذرہ ذرہ نے شہادت دی کہ بے شک سید المرسلین نے سچ فرمایا۔ ابو ذر نے اس وقت اسلام کی صداقت کی گواہی دی تھی جب ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کسی نے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں کہا تھا، اور پھر زندگی بھر کسی نے ابو ذر کی زبان سے حق کے سوا کوئی دوسری بات نہ سنی۔ حضرت ابو ذر، جن کا اصل نام بریر یا جندب تھا، قبیلہ بنو غفار سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ قبیلہ کنانہ بن خزیمہ کی نسل سے تھا جو 15ویں پشت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد اعلیٰ تھے۔ بنو غفار کا ماوا اور مسکن مدینہ منورہ سے 80 میل کے فاصلے پر بدر کے نواح میں تھا۔ ان کے قریب ہی وہ کاروانی راستہ واقع تھا جو مکہ مکرمہ کو شام و فلسطین سے ملاتا تھا۔ بنو غفار بڑے مفلس لوگ تھے اور بسد مشکل گزروکات کرتے تھے، تاہم انہوں نے مدتوں صبر و قناعت کو اپنا شعار بنائے رکھا، لیکن پھر ایک ایسا وقت آیا کہ مفلسی اور بدحالی نے ان کو گمراہ کر دیا اور انہوں نے ڈاکہ زنی اور قذاقی کا پیشہ اختیار کر لیا۔ وہ مکہ اور شام کے درمیان آنے جانے والے تجارتی قافلوں کو لوٹ لیتے تھے اور نواحی قبائل کو بھی وقتاً فوقتاً لوٹتے رہتے تھے۔ حضرت ابو ذر نے اسی ماحول میں ہوش کی آنکھیں کھولیں جب دیکھا کہ قبیلے کے نوجوان نت نئی مہموں پر جاتے ہیں اور انواع و اقسام کے مال و اسباب سے لدے پھندے واپس آتے ہیں تو وہ بھی ان کے ساتھ شریک ہو گئے، لیکن قدرت کو ان سے کوئی اور ہی کام لینا منظور تھا۔